ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. گزر گئے نماز فجر اور تو سوتا رہا. گزر گئے نماز فجر اور تو سوتا رہا. قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا. صبح نمودہ ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا. عمر بھر سو کر بھی تو بیدار نہ ہوا. آئے جو ہر تو تجھے کام نے الجھا دیا. بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا. جلت کے بے نوروں میں الجھے ہیں ہم یاد اتنا نہ بھول گئے. عزت سے جینا بھول گئے. عزت سے مرنا بھول گئے. معزز محترم صدر مجلس حاضری انجمن، میرے پیارے بھائیو، آپ کے سامنے جو تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز. منابعین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ. اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم قبول کر کے نماز قائم کرتے ہیں. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. پس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے تو ان کا راستہ خالی کر دو. فإخوانكم في الدين. تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے. قرآن مجید میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا نام آتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. اور وہ لوگ جو اپنے رب کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہیں نے اچھے اعمال کے لیے نماز قائم کی. فلا صدق ولا صلى. وہ نہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی. واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. ایسی ناز گھڑی ہے جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کا نماز ٹھیک نکلا ہوا بے مراد اور کامیاب ہوا، اور جس کا نماز ٹھیک نہ نکلا ہوا نقصان اور گھاٹی میں رہا. پتہ چلا جس کا نماز ٹھیک ہے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کا نماز ٹھیک نہ نکلا ہوا جہنم میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا حشر کے دن وہ قارون فرعون حامل ابن خلفہ کے ساتھ ہوگا. بڑا ثابت کتاب کہ سنت سعادتین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی دوسرے عمل کی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کا مقام کیا بات ہے کہ یہ شریعت کا جڑا ہوتے بھی پوری شریعت گواہی ہے. اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے. اقیموا الصلاۃ لذکر. میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے. جیسے سورہ علق میں ارشاد وَاسْجُدُوا واقترب. سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا. کہ مسلم کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما کان العبد من ربہ وهو سجد. بندے اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے. کہ بخاری شریف میں ارشاد ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ. بڑا ثابت تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. جیسے کہ
جیسے کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو شخص دل سے نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، آئیے ذرا نماز کے متعلق کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں منہمک رہتے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا فوراً گھر سے مسجد کی طرف نکل جاتے اور نماز کے پیچھے رہنے والوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا ارادہ کیا کہ میں مصلی سے واپس آؤں اور اپنے جگہ کسی دوسرے نماز کو پڑھانے کا حکم دوں، ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مگر معصوم ننھے منھے بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ اور ایک مرتبہ غزوہ خندق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ وسطی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زبردست ناراض ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرکین کو بھلا برا کہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا مَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُوتَهُمْ وَقَبُورَهُ النَّارَ كَمَا صَلَّوْا عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین گھروں اور قبروں کو جہنم سے آگ سے بھر گئے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطی عصر کی نماز مصروف کر دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز کی اتنی اہمیت پیش نظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، بچپنے ہی کہ نماز ہی بنا دو، نماز میں سستی نہ کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنٍ۔ تم اپنے بچوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے اور 10 سال کی اور 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو انہیں تنبیہ مارو۔ نماز پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا، جبکہ صلاۃ چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ اللہ کی جب وہ قرض فجا کرنے لگے، تجاوہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ پیار کی تعلیم نہیں دی بلکہ عظمت نماز کے سبق یاد کرنے کے لیے بے طوری تربیت حکم فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئے نماز کے فضائل و احباب اسی دنیا میں نازل ہوا، نماز کی فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج گانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، مگر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور کچھ کم کروا کراؤ، آپ کی امت سے اس کی طاقت نہیں رکھ پائے گی۔ آج ہمارے حال یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں کر پاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیا کہ میں اب اپنے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اعلان کر دیا کہ جو فیصلہ ہو گیا اب وہ بدلا نہیں جائے گا، جیسے کہ میں نے لوح محفوظ میں تیرے لیے فرض کیا تھا، اور کہا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، جو 50 وقت کی نمازیں ہیں، اور کہا کہ تیرے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ مگر افسوس آج ہم فرض نمازوں کو بڑے دھڑلے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ نماز تمام عبادتوں سے سب سے افضل اہم عبادت ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی مکانی اول وقت لیکن ہم فرض نمازوں کو اور فجر اور عمل کو دینے میں انجام دیتے ہیں تو کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیشہ حدیث یاد رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک کفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والے صرف نماز کا نہ پڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کا پابند کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، ہم اپنے رب کا عبادت مرتے دم تک کرتے رہے۔ سچ فرمایا علامہ اقبال نے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
میرے پیارے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا بہت سخت، بہت چڑھائی 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور وہاں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، جس کی وجہ سے ہم گرمی کی برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور تنگ آ جائیں گے، اور یہ ظاہر کریں گے کہ ہم کسی نبی کے سلسلے میں ڈھونڈنے کے لیے نکل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا، اس کو پکانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو توڑ کر کھا لیا اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کو، تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور کیا ایسے کب ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایک کھلے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا بجاد، آج اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آج اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجیے، ہماری حالت کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ اور آدم علیہ السلام جواب دیں گے آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے، کبھی اور نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، آج اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے سفارش کر سکوں گا۔ کہیں گے میرے علاوہ اور کسی کے پاس چلے جاؤ، تم بھی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام پہلے انسان ہے، اور کہیں گے یا نوح علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجیے کہ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عالم کیا ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے اور کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے اور کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، آج میری اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے کلام گفتگو کر سکوں گا۔ جواب دیں گے نفسی، آج میرا فکر لائق ہے، تم میرے علاوہ اور کسی کے پاس چلے جاؤ، تو میرا رائے ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ابراہیم، آج اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا رب اتنا غصہ میں اور کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، آج میرے اندر اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے کلام گفتگو کر سکوں گا، میرے علاوہ یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے دوڑتے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے بات کرتے تھے، تو کہیں گے آج میں نے ایسے مجھ کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن میں نے ایسے قتل کر دیا جسے اللہ رب العالمین نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، لیکن آج میرے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے سفارش گفتگو کر سکوں گا، تم میرے علاوہ یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے کنہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہی جواب پائیں گے جو حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا، کہیں گے آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے اور کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا کبھی، میرا راوی ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، تمہارے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور التجا کے لیے تیار ہو جائیں گے اور میدان سفر کے اور ایک میدان کے نیچے چلے جائیں گے اور وہاں سجدہ گر جائیں گے، مسلسل 7 دن سجدے میں گرے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ کوئی انبیاء، کوئی انسان، کوئی نبی نے ایسی تعریف نہیں کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رب امتی امتی، میرے رب کو اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے،
सलतूता या मोहम्मद सलतूता मोहम्मद अपना सर उठाइए, तुम्हें सवाल का जवाब दिया जाएगा, जो कहोगे वही मिलेगा तुम्हें। कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, मेरे रब को माफ कर दे, जहन्नम से बचा ले, जरा आज हिसाबो किताब शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे जाओ जहन्नम में जिसके राय के बराबर नेकी ना हो उसको भी जहन्नम से निकाल लाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि हमारे अलायन तमाम इंसानों को नमाज की पाबंद बनाए। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, अपने नाम को ले लो। मोहम्मद